نے جو ہے وہ بڑا ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو سینئر خامنئی صاحب تھے، آیت اللہ خامنئی، وہ ان کے شہید ہونے کے بعد جو ہے ان کے جو انٹرنل سسٹم ہے، دیکھیں پچھلے اگر آپ یہ دیکھ لیں تو ان کی جو فرسٹ لیئر تھی جس میں ان کے آرمی کے لوگ تھے، جس میں ان کے بڑے ہیوی قسم کے سائنٹسٹ تھے، ڈفرینٹ قسم کے پروفیسرز تھے، وہ 40 کے قریب جو ہے وہ پچھلے تقریباً کوئی 3 ماہ میں جو ہے ان کو شہید کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ان کا سسٹم ہے وہ مزید دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. اور اب تو اس چیز کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے، جس طرح مانڈلا صاحب نے بڑا زبردست کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جب جو نصرت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑے سینسٹیو قسم کے وہاں پہ ہتھیار ہیں اس وقت. اگر وہ چیزیں دیکھیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اگر چیزیں مزید جو ہے نا وہ آگے جاتی ہیں تو اب گلف کو اس چیز کا جو ہے نا علم ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ، سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں وہ اپنی ایئر بیسز تو جو ہے مختلف ممالک، جس میں کویت ہے، سعودی عربیہ ہے، باقی جو کنٹریز ہے، یو اے ای ہے، یہ جتنے بھی گلف پورے کا بحرین عمان ہے، لیکن اب ان کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ تو بیسس دے کے ہم نے خود جو ہے اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے. ایک تو وہ انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اس سے نکل چکے ہیں. دیکھیں ابھی سر نے کہا کہ جو یو کے ہے وہ ایک نیا جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں اس میں ایک پلیئر کے طور پر وہ انٹری کر رہا ہے. اب یو کے پولیٹو جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک سمٹ کروانا چاہ رہے ہیں، جس میں وہ یہ پروپوزل دینا چاہ رہے ہیں کہ جو سیفٹی جو اسٹیٹ آف ہارمونز ہے اس کو کیسے کھولا جائے، انٹرنیشنل پیس جو ہے اس کو کیسے لایا جائے، لیکن اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے طور پر ہی جو ہے وہ دباؤ میں لا کر اور ایران سے یہ سارے کام کروائے جائیں. تو انٹرنیشنل دنیا ساری جو ہے ایران کی خاطر اکٹھی تو ہو رہی ہے، وہ اسی لیے کہ انٹرنیشنلی جو سسٹم ہے وہ تو جام ہو چکا ہے. لیکن اب اس میں یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے کبھی ایران کے معاملے میں سمٹ اور ڈپلومیسی اس قسم کے جو ہے وہ نام نہیں سنے تھے، لیکن یہ سننے کو مل رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں. اور ایران جو ہے وہ بہت سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم. ابھی ریسنٹلی بھی دیکھیں مذاکرات جو ہے وہ امریکہ کے مرضی کے اوپر وہ چاہ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، جتنے بھی لوگوں کو انگیج کیا ہے وہ امریکہ نے انگیج کیا ہوا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ تل ابیب کا جو لاسٹ جو ان کی بیلسٹک میزائلز نے کے ذریعے جو ہے ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، بہت ساری افواہیں ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ بھی وہاں پہ مر چکا ہے، اور وہ اپنے بھائی جو جس طریقے سے اس کا بھائی فوت ہوا ہے اسی میں وہ بھی مر چکا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے چونکہ ابھی تک یہ اے آئی جنریٹڈ جو ہے اس کی وہ پریس کانفرنسز یا اس طرح کی جو ویڈیوز تو آ رہی ہیں، پاسبلٹیز ہیں، چانسز ہیں، لیکن اپنی جگہ پر ہے. میں یہاں پر یہ سوال اٹھاؤں گی جو کہ یہاں پر اشرف صاحب نے فرمایا تھا کہ جنگ بندی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، لیکن جو اصل مسئلے کا جڑ ہے اور جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتا ہے اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، مجھے بتائیں کہ ان کا تو نہ نام لیا جا رہا ہے، نہ پھر ان کے آواز کوئی گارنٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ وہ اس جنگ بندی میں کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اس سوال سے کچھ بھی نہیں. کیوں یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے، اتنی بڑی جنگ چھڑ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا یہ بڑا ایک کرم کر دیا ہے گلف کے اوپر بھی، تمام مسلمانوں کے اوپر بھی. دیکھیں گریٹر اسرائیل کیا تھا کہ دریائے فریات سے لے کر وہ نیل کے ساحل تک جو ہے وہ اپنی سرحدوں کو بڑھائیں، جس میں فلسطین، لبنان، شام، اردن، مصر اور عراق کے کچھ حصے بھی شامل ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو گلف ہے وہ پورے کا پورا یہ سمجھ چکا ہے کہ گریٹر اسرائیل واقعی جو ہے اسرائیل یہ چاہتا تھا، اپنے تمام تر معاہدوں سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے. اسرائیل نے یہاں آ کے ہمیں کھا جانا ہے، ہماری جو جتنی بھی تنصیبات ہیں، ہمارے جتنا بھی آئل ہے، ہمارا جتنے بھی ریزروز ہیں، اس کے اوپر قبضہ کر لینا ہے. تو اب آہستہ آہستہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں سعودی عرب اور جو یو اے ای ہے انہوں نے الگ سے اب جو ہے وہ لائزوننگ کرنی شروع کر دی ہے. وہ اس بلاک سے ہٹتے جا رہے ہیں اور وہ ایک اپنی جو ثابت قدمی ہے، اپنی جو انڈیویجول جو شناخت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے تگ و دو شروع کر دی ہے. انہوں نے بیک ڈور چینلز کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. وہ چونکہ ان کو چیزوں کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ ہمارا ہے. ایران جو ہے دیکھیں وہ تو پچھلے 47 سالوں سے مختلف قسم کے اقتصادی اور مختلف قسم کے جو مسائل کا شکار ہے، اور وہ تو زندہ ہے، وہ تو جی رہا ہے، وہ ان معاملات کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن کیا یہ چل پائیں گے اس دور میں جب کہ تقریباً ان کی کوئی 80% کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ میں ہے، وہ مختلف جو ہے نا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہے، اور ان کی بہت ساری فیکٹریز، بہت سارے معاملات جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ گلف جو ہے وہ اتنا درد برداشت
पास कर सकेगा। बहुत जल्द ही आपको ये चीज़ें नज़र आती हो रही हैं कि ये इनके दरमियान जो है वो सुलह भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। लेकिन इजराइल और जो भारत है, जो उनका एक मसख शुदा चेहरा है, वो सबके सामने आ चुका है और बहुत तवील अरसे के लिए मुझे लगता है कि वो शायद बड़ा बैकग्राउंड में चले जाएंगे, वो इसीलिए कि वो अब शायद नजर ना आए।